أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. سورہ سجدہ آیت نمبر 4. آیت کے مختلف مضامین ہیں. ایک مضمون ثم استوى علی العرش، کل اس کے بارے میں بنیادی بات ذکر کی تھی. ثم استوى علی العرش، زمین و آسمانوں کو بنانے کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے بارے میں فرمایا ثم استوى علی العرش، اس نے عرش پر قرار پکڑا. کیا مطلب ہے قرار پکڑنے کا؟ بنیادی بات میں نے کل ذکر کر دی تھی. المحنت کے اندر جو علماء اہل سنت والجماعت کے عقائد کا مجموعہ ہے، شرح فقہ اکبر کے اندر جو اہل سنت والجماعت کے عقائد کا مجموعہ ہے، اس کے اندر اس کے بارے میں تفصیل ہے. چاہتا ہوں کہ اس عقیدے کے بارے میں مکمل بات ذکر کر دوں، جتنی بات سمجھ میں آتی ہے آسانی کے ساتھ. تفصیلات تو بہت ہیں. ثم استوى علی العرش، اللہ نے عرش پر قرار پکڑا. یہ ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 7 مقامات پر کیا ہے. ایک تو یہ ہے، بالکل ایسی طٰہٰ میں ہے الرحمن علی العرش استوى، ایسے ہی حدید میں ہے، اعراف میں ہے، اور ایسے سورہ یونس کے اندر ہے، اور بھی چند مقامات ہیں. تو 7 مقامات پر اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا. چنانچہ ایک صاحب دارمی میں روایت ہے، حضرت امام مالک کے پاس ایک صاحب آئے اور کہا کہ استوى علی العرش، اللہ نے کیسے کیا، یعنی اللہ نے عرش پر قرار کیسے پکڑا. تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ان کا آنکھیں جھک گئیں اور ہونٹ کپ کپانے لگے، سر جھکا کے کافی دیر بیٹھے رہے، اور پھر ایک بات فرمائی. وہ بات آج تک فقہ کی کتابوں کے اندر ایک اصول کے طور پر لکھی ہوئی ہے. اہل سنت والجماعت چاہے حنفی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، ماتریدیہ ہوں یا اشاعرہ ہوں، یہ عقائد کے نام ہیں. تو ان سب کا جو متفقہ عقیدہ ہے، پہلا عقیدہ وہ یہ ہے کہ فرمایا کہ الاستواء معناہ معلوم، اس کا ترجمہ ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہے. والکیف مجہول، ایک ادھر والکیف غیر معقول، اس کی کیفیت کیسے ہے، عقل میں نہیں آ سکتی. اس کی کیفیت کس طرح کی؟ اللہ عرش پہ بیٹھے ہیں، اللہ عرش پہ لیٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، جیسے کہ یہود کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب زمین آسمان کی پیدائش سے تھک گئے تو اللہ رب العزت آرام کرنے کے لیے عرش پر لیٹے. نعوذ باللہ من ذالک، یہ یہود کا عقیدہ ہے. ان کے عقیدے کی کتابوں میں بھی یہ لکھا ہے، حالانکہ اس عقیدے کو توڑا ہے قرآن مجید نے. ثم استوى علی العرش کے بعد یہاں پر جو قرآن مجید میں ہے، اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی شان بیان کی ہے. تھکے ہوئے آدمی کی شان نہیں ہوتی. جو کام کر کے ہانپ رہا ہو اس کی کوئی شان نہیں ہوتی. چنانچہ اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ جہاں بھی قرآن مجید میں بیان فرمایا وہاں پر اپنی شان کا بیان کیا. تو یدبر الامر من السماء، ہر ایک کے بعد تدبیر کا ذکر کیا. تو تھکا ہوا آدمی کو تدبیر نہیں کرتا، تو تھکی ہوئی ذات نہیں کرتی. چنانچہ اس کا رد ہے. تو یہود کا جیسے عقیدہ ہمیں والکیف مجہول، اللہ رب العزت نے عرش پر قرار پکڑا، کیسے پکڑا کوئی پتہ نہیں. معناہ معلوم والکیف مجہول، کیف اس کی. والسوال عنہ بدعۃ، اس کے بارے میں سوال کرنا گناہ ہے. سوال کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ کی ذات کی کیفیت میں نے بنیادی طور پہ کل بات بتائی تھی. تو اس کی کیفیت ہم جان نہیں سکتے، کیونکہ کیفیت کے لیے ہمیں جسم ماننا پڑے گا، اور اللہ جسم کے محتاج نہیں ہے. ہر چیز اللہ کی طرف محتاج ہے، اللہ کسی چیز کی طرف محتاج نہیں. تو بس سوال عنہ بدعۃ والایمان به واجب، اور ایمان اس کے اوپر لانا واجب ہے. تو یہ بڑی اہم بات فرمائی. معنی معلوم والکیف مجہول،
یہ والکیف غیر معقول والسوال عنہ بدعۃ والایمان بہ واجب، یہ 4 باتیں بتائیں۔ معنی معلوم ہے، کیفیت نہیں پتہ، کیفیت نہیں جان سکتے، اس کے بارے میں سوال کرنا گناہ ہے، اس پر ایمان لانا فرض ہے، چنانچہ ہم اس کے اوپر ایمان لے کر آئے ہیں۔ تو ایک جماعت جس کو فقہاء اور علماء کی اصطلاح میں کہتے ہیں متقدمین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 250 سے 300 برس کے اندر جتنے علماء اور فقہاء آئے ہیں ان کو متقدمین کہتے ہیں، کہ جنہوں نے براہ راست اللہ کے نبی کے اقوال 1 یا 2 واسطوں سے سنے ہیں، یعنی دوسرے واسطے سے سنے ہیں، جیسے آپ مجھ سے سن رہے ہیں، تو میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کم از کم 17 واسطے ہیں اور زیادہ سے زیادہ 19 واسطے ہیں، تو ان کے درمیان اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 1 واسطہ تھا صحابی کا، 1 واسطہ تھا تابعی کا، بس، یعنی ایسے لوگوں کا واسطہ تھا جن کے بارے میں جھوٹ ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتا کوئی، جن کے بارے میں جھوٹ ہونے کا گمان بھی نہیں کرتا۔ میرے بارے میں تو جھوٹ ہونے کا گمان ہو سکتا ہے، بالکل گمان ہو سکتا ہے کہ میرے اور اللہ کے نبی کے درمیان 19 واسطے، اور ایسے کروڑوں لوگ ہیں جن کے درمیان 19 واسطے ہیں، تو کوئی بھی جھوٹا ہو سکتا ہے، کوئی بھی کیسا ہو سکتا ہے، لیکن صحابہ کے درمیان ان تابعین کی زندگی ہر وقت لوگوں کی آنکھوں کے سامنے تھی، یہ ہو نہیں سکتا کہ ان کے بارے میں کوئی غلط بات کہی جا سکے، برداشت کی جا سکے، چنانچہ ایسے علماء کو کہتے ہیں متقدمین۔ متقدمین کا یہ عقیدہ تھا۔ متأخرین جو ان کے بعد علماء آئے ہیں، جنہوں نے ان علماء کی شاگردی کی اور شاگردی کے بعد ایک نام کمایا، یہ ہے متأخرین۔ ہم تو 7ویں درجے سے بھی نیچے جا کر ہیں، تو یہ متأخرین کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہوتا ہے، اس کے معنی بیان کرنے کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ اس کا معنی ایسا بیان کیا جائے جو کہیں نہ کہیں قرآن میں آیا ہو، اس کا ایسا معنی بیان کیا جائے جو کہیں نہ کہیں حدیث صحیحہ میں آیا ہو، اس کا ایسا معنی بیان کیا جائے جو اللہ کی شان کے خلاف نہ ہو، ایسا معنی بیان کیا جائے جو سمجھ میں آئے، عقل میں آئے۔ یہ 4 شرطیں لگائی ہیں، چنانچہ اس حساب سے ایک عقیدہ بنتا ہے۔ ثم استوى علی العرش کا استعلاء یہ ٹرمینالوجی ہے، میں بتاتا ہوں۔ استعلاء کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات اوپر ہے، اللہ کی ذات اوپر ہے، چنانچہ اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے اللہ ہر جگہ موجود ہے اپنے علم اور بصیرت کے اعتبار سے، اور اللہ کا وجود ذات، اللہ کا وجود باشعور جو وجود ہے وہ آسمانوں کی طرف ہے، اور وہ کس طرح ہے، کیسے اس کو وجود ہے، جیسے ان اللہ ينزل الى سماء الدنیا، اللہ پہلے آسمان کے اوپر نازل ہوتے ہیں، اب پہلے آسمان کے اوپر اللہ آتے ہیں، کیسے آتے ہیں ہمیں نہیں پتا۔ اللہ رب العزت فلاں جگہ پر، اللہ رب العزت حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ رب العزت ایک آدمی کو بلائیں گے، میں بیمار تھا تو میری عیادت کے لیے کیوں نہیں آیا؟ تو ٹھیک ہے اللہ آپ بیمار کیسے ہو سکتے؟ تو میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تجھے پتہ بھی تھا، پھر بھی تو اس کی عیادت کے لیے نہیں گیا، اگر تو وہاں پر جاتا تو مجھے بھی وہاں پر پاتا۔ اس کا مطلب ہے اللہ کی ذات کا وجود اس جگہ پر بھی ہے، کیسے ہے ہم نہیں جانتے، تو ہم جان بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ ہماری نظر میں وجود وہی ہوتا ہے جس کا جسم ہوتا ہے، لیکن ابھی جیسے جیسے علم ترقی کرتا جا رہا ہے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ وجود یعنی ایگزسٹنگ پاور ایسی چیزوں کی بھی ہے جن کا جسم نہیں ہوتا، جیسے آکسیجن ہے، اس کا کوئی جسم نہیں ہوتا، ہماری نظر میں کوئی جسے مری جسم کہتے ہیں، ٹچیبل انٹینجیبل قسم کی چیز ہوتی ہے، تو جس کو ہم ایسے کہہ سکتے ہیں اس کا وجود نہیں ہوتا لیکن اس کا وجود ہے، جسم نہیں ہوتا لیکن اس کا وجود ہوتا ہے، یعنی انٹینجیبل قسم کی، نان انٹینجیبل قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، تو دنیا اس کو مان رہی ہے، تو اللہ رب العزت کی ذات بھی ایسی ہی ہے۔ اب دیکھیں بہت سی چیزیں ایسی جن کی پاور ہے لیکن ان کی شکل نہیں ہے، پاور ساری دنیا دیکھیے، بٹ کوائنس ہے، پاور ہے
لیکن کسی نے کبھی شکل دیکھی ہے بٹ کوائن؟ نہیں، وہ تو ہیش سے بن رہا ہے اور ہیش آگے چل کے وہ بٹ کوائن بن رہا ہے اور اس کی وجہ سے بٹ کوائن جنریٹ ہو رہے ہیں اور ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے. لیکن آج دنیا اس کی پاور کو جان رہی ہے، دنیا اس کی پاور کے پیچھے اپنے آپ کو بے بس سمجھ رہی ہے. ساری دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اس معاش کے سامنے گھٹنے ٹیک چکی ہیں. تو کیا ہے، ایسے ہی اللہ رب العزت کی ذات میں ایک سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں نا، ان کی اور اللہ کی کوئی وہ نہیں ہے. چنانچہ دوسرا معنی جو کیا ہے متقدمین اور متاخرین نے، تو دونوں ہی معنی اپنی جگہ پر درست ہیں. چنانچہ کوئی بھی اس طرح کی بات کرتا ہے دونوں قسم کے معنی ہو سکتے ہیں، درست ہے. جیسے کہتے ہیں ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے. اللہ فرماتے جو شخص تقویٰ سے رہتا ہے، نیک کام کرتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں. وہ دیکھتا ہے تو میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں. اب وہ کیسے بنتے ہیں؟ اس کا مطلب اللہ کی توجہ ہے. یعنی متأخرین کے معنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا معنی اللہ کی توجہ ہے. باقی اللہ کی ذات آنکھ کیسے بنتے ہیں ہم اس کو نہیں جانتے. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی سے کپڑا ہٹائیں گے. ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، اور لوگوں کو بلائیں گے کہ ہاں آؤ اور آ کے سجدہ کرو. اور یہ لوگ سجدہ نہیں کر سکیں گے جو کفار ہوں گے، وہ سجدہ نہیں کر. وہ پنڈلی کیسی ہوگی ہم نہیں جانتے. پوری زمین کی، پوری دنیا کی لذتوں کو اللہ رب العزت زمین کی مٹی میں گوندھ کے روٹی پکائیں گے، اور وہ روٹی کا ایک ایک ٹکڑا تمام اہل جنت کو دیا جائے گا. وہ روٹی کھاتے جائیں گے، ان کی بھوک مر جائے گی، ان کی بھوک ختم ہو جائے گی. اور اس کے بعد جب ان کو جنت میں بھیجا جائے گا تو وہ جو چیزیں کھائیں گے بھوک کی وجہ سے نہیں کھائیں گے، لذت کے لیے کھائیں گے. جیسے ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وہ چائے پیش کرتا ہے، وہ کولڈ ڈرنکس آپ کو پیش کرتے ہیں، تو آپ کو پیاس نہیں لگی ہوتی لیکن آپ لذت کے لیے اس کی چسکیاں لگاتے ہیں. تو وہ روٹی کھانے کے بعد اب وہ روٹی کی کیفیت کیا ہوگی، اس میں ہے کیا چیزیں اللہ اس کا علم جانتے ہیں. لیکن چونکہ حدیث میں اس کو بتایا کہ وہ روٹی ہے تو اس لیے ہم روٹی بولتے ہیں. تو ایسی روٹی ہوگی ہم نہیں جانتے، ہمیں اس کے بارے میں نہیں پتا. تو لیکن اتنا کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک خوراک ہے، وہ ایک خوراک ہے جو اللہ تعالیٰ اہل جنت کو دیں گے. تو ایسے ہی ثم استوى علی العرش، بات تھوڑی سی مشکل ہو گئی ہے لیکن میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ سمجھ میں آئے کہ قرآن مجید میں ایسے باریک علوم بھی ہیں. صرف ایسا نہیں کہ ترجمہ اور معنی ہے، ایسے علوم بھی ہیں جو انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتے ہیں. لیکن چونکہ بات عقیدے کی ہے اس لیے کرنا ضروری تھا. میں ذکر ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، اور تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی دوست اور کوئی سفارشی قیامت کے دن نہیں ہوگا. اب ہم سنتے ہیں کہ حافظ قرآن کو سفارشی بنایا جائے گا، ایک شہید کو کہا جائے گا کہ تم 70 لوگوں کو جنت میں لے کے جاؤ. بعض روایت میں علماء سے کہا جائے گا 500 لوگوں کو جنت میں لے کر جاؤ تو جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے. تو یہ بھی تو شفاعت ہے. شفاعت کی حدیثیں کثرت سے ملتی ہیں. شفیع الامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس دن شفاعت کا حق دیا جائے گا. یہاں شفاعت مطلب کفار کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہے. قیامت کے دن کفار کے لیے کوئی شفاعت نہیں، چاہے اس کے 10 بچے حافظ قرآن ہیں، چاہے اس کے 10 بچے عالم دین ہیں. لیکن جو شفاعت کا اختیار ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے، کفار کے لیے شفاعت کا اختیار نہیں. اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں ہر نماز کے بعد اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ جی خاتمہ ایمان کرو. ایمان پر خاتمہ نہ پھر کوئی بھی سفارش کر دے گا. پھر جس کو کوئی کہیں پانی پلایا تھا ہو سکتا ہے وہ بھی سفارش کر دے. کسی کی 2 روپے کی مدد کی تھی ہو سکتا ہے وہ سفارش کر دے. کسی کو کوئی اچھی بات کہی تھی، کسی کو کہا بچہ ایسے نہیں جاتا ہو، اس سے بات ہوئی تھی. کسی کو سلام کیا تھا، اس نے سلام کا جواب دیا تھا، اس نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پار لگا دے. لیکن اللہ سے مانگنا چاہیے اللہ خاتمہ ایمان پر ہو جائے. خاتمہ ایمان پر ہو جائے تو عام مسلمان بھی وہاں سفارش کر رہا ہوگا. تو اللہ میرا ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. تو ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تذکرون، کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے اس قرآن کی کبریائی سے، اس قرآن کے بڑے بڑے فنون سے، علوم سے نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ نصیحت حاصل کرو، اس میں تمہارا فائدہ ہے. اللہ سے